بیانات کے نوٹیفیکیشنز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ خدا کے غضب اور غصے کو بجھاتا ہے۔ اللہ تعالی کی جو مخلوق ہے، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ وہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پیارا ہے۔ احب الخلق الى اللہ، الخلق عیال اللہ، فاحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیالہ۔ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے محبوب ہے۔ اسی لیے دین کے جتنے کام ہیں وہ کام دو حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ہے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، دوسرے ہے خدمت اللہ کی مخلوق کی۔ بس اللہ کی عبادت، اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، یہود بھی مدینہ میں تھے، ان کے بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام۔ وہ پہنچے کہ دیکھیں کہ جو صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کیسے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ جب وہ حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگو اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وافشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَلَيِّنُ الْكَلَام، نرم بات کرو، اور یہ فرما رہے تھے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ رات کو نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تو آپ دو باتوں کی گویا تلقین فرما رہے تھے، ایک مخلوق کی خدمت کی، دوسرے خالق کی عبادت کی۔ مخلوق کی خدمت کرو اور خالق کی عبادت کرو۔ اسی لیے ایمان کا خلاصہ علماء نے بیان کیا، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے احکام کی عظمت، اللہ کی مخلوق پر شفقت، مہربانی۔ الراحمون یرحمهم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم رحم کرو ان پر جو زمین پر ہیں، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ پھر ایمان کے بعد عبادت کا حکم دیا گیا، تو جو دو عبادتیں جگہ جگہ ساتھ ذکر کی گئیں اور جن کو سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے
وہ ہے نماز اور زکوٰۃ. نماز اور زکوٰۃ. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. اور کہیں پر زکوٰۃ کے بجائے دوسرا لفظ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ زکوٰۃ والا یہ عمل وہ تو مالدار لوگ کر سکتے ہیں، تو مالدار لوگوں کی بات نہیں ہے، غریب آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے. یہاں تک کہ حدیثوں میں یہ فرمایا گیا کہ مخلوق کو کسی بھی قسم کا نفع پہنچا دینا یہ بھی صدقے میں شامل ہے. یہ بھی صدقے میں شامل ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے، کسی کی بدنی اعتبار سے خدمت کر دی جائے، جسمانی اعتبار سے ساتھ دیا جائے، کسی کا کام آ جائے آدمی، یہ بھی صدقہ ہے. اور مال تھوڑا ہے تو جتنا ہے اتنا اسی اعتبار سے خرچ کرو، جتنی استطاعت ہے اسی اعتبار سے. اللہ نے زیادہ مال دیا زیادہ خرچ کرے، اللہ نے تھوڑا دیا تو اسی میں سے خرچ کرے. اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے آدمی بعض وقت تھوڑا خرچ کرتا ہے لیکن وہ زیادہ خرچ کرنے والوں سے بھی بڑا ثواب پاتا ہے. ایک آدمی کے پاس بے حساب دولت ہے، وہ لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے. ایک آدمی کے پاس محدود پیسے ہیں اور ان محدود پیسوں میں سے بھی تھوڑے پیسے خرچ کرتا ہے. تو دیکھا جائے تو مالدار آدمی جتنا بڑا خرچ کر رہا ہے یہ غریب آدمی اس سے بھی زیادہ خرچ کر رہا ہے. اس کا سارا خرچ اس کی دولت کا بہت معمولی حصہ ہے جس کی کوئی اس کے نزدیک قدر بھی نہیں ہے. اور یہ آدمی جو تھوڑا خرچ کر رہا ہے یہ بھی اس کے لیے بڑا اہم ہے اور اس کو بڑی ضرورت ہے اس کی. وہ خود بھی ضرورت مند ہے، اس کو بھی پیسے کی فکر ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ زیادہ اجر والا ہے، کون سے صدقے کا ثواب بہت زیادہ ہے. ای الصدقۃ اعظم اجرا، تو آپ نے کیا فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى. اس حال میں کہ تم صدقہ اس حال میں کرو کہ تم صحت مند رہو، کیونکہ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور بالخصوص بیماری اگر کبھی ایسی ہو گئی کہ آدمی کو ڈر ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں رہوں گا یا چلا جاؤں گا، تو اس وقت اپنا تو کام ہو گیا نا بھائی، تو اب صدقہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے ابھی بھی ثواب ملے گا، مگر وہ نہیں ملے گا جو صحت کے زمانے میں ملتا تھا. آدمی نظر مانتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تو میں یہ کر دوں گا. حدیث میں فرمایا ٹھیک ہے اس کو ثواب ملے گا اس پہ، لیکن یہ اصل میں انما یستخرج به من مال البخیل، بخیل کا مال نکالا جاتا ہے اس طریقے سے. یہ فرمایا بخیل کا مال اس طریقے سے نکالا جاتا ہے، یوں نہیں نکال رہا تھا، اس طریقے سے نکلوایا جاتا ہے اس سے کہ بھائی ایسا نکالو. تو کیا آپ نے کیا فرمایا کون سا صدقہ زیادہ اجر والا ہے؟ ان تصدق وانت صحیح، صحت مند ہو تم اس حال میں نکالو. شحیح، تمہارے اندر بھی مال کی خواہش ہو اور ضرورت ہے. تخشى الفقر وتأمل الغنى، تمہیں فقر کا ڈر ہو، یعنی اتنا مالدار نہیں ہو کہ مجھے ڈر نہیں ہے. اب ایک آدمی اتنا مالدار ہو گیا کہ وہ تو کہتا ہے بھائی مجھے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، میری تو کئی پیڑھیاں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، تو اس آدمی کا صدقہ بھی صدقہ ہے. مگر ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو اپنے ہی گزارے کے لیے ڈر ہے کہ بھائی میری ضرورتیں پوری ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. فرق ہے نہیں ہے دونوں میں. ایک آدمی جس کے پاس اتنا ہے کہ اس کو تو اپنی نسلوں کی فکر نہیں ہے، وہ تو سوچ رہا ہے اتنا میں نے جمع کر دیا ہے، اتنی جائیداد جمع کر دی ہے کہ میرے تو بچے بیٹھ کے کھائیں گے.
لیکن ایک آدمی وہ ہے جس کو اپنی بھی فکر ہے کہ صاحب پتہ نہیں میری بھی ضرورتیں پوری ہوں گی نہیں، یہ صدقہ کر رہا ہے، اس کا صدقہ بڑا ہوا ہے۔ تخش الفقر وتأمل الغنى، فقر کا تمہیں ڈر ہو اور مالداری کی آرزو بھی ہو کہ بھئی میں مالدار نہیں ہوں، مالدار بن جاؤں میں، مگر اس حال میں بھی صدقہ کرو، اس حال میں بھی صدقہ کرو۔ ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، یہاں تک کہ جب جان حلق میں آ جائے تو اس وقت تم کہو کہ بھائی فلاں کو اتنا دے دو، فلاں ایک کام میں اتنا کر دو، فلاں کار خیر میں اتنا خرچ کر دو، اتنی دیر مت کرو، اتنا لیٹ مت کرو۔ اب اس وقت کہو کہ فلاں کو یہ، فلاں کو یہ، وقد کان لفلان، وہ تو فلاں کا ہو چکا ہے، وہ تو فلاں کا ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے آدمی جب مرض الموت میں ہوتا ہے، اس بیماری میں جس میں اس کی موت ہو جائے، تو اس میں اس کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو شریعت میں تسلیم نہیں کیے جاتے، ختم ہو جاتے ہیں، اس کی حیثیت نہیں رہتی۔ یعنی مرض الموت میں والد صاحب نے یہ کہا تھا، فلاں کہا تھا، یہ فلاں کو دے دیا تھا، تو بعض صورتوں میں آپ فتویٰ لے کے جائیں گے علماء کے پاس، علماء کہیں گے بھئی یہ نہیں چلے گا، کیونکہ اب تو اختیار ختم ہو رہا تھا ان کا، اب وہ چیزیں نہیں چلتی۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا سب سے بڑا اجر والا صدقہ وہ ہے کہ صحت کی حالت میں جبکہ تمہیں بھی مال کی فکر ہو، ضرورت ہو، اس وقت خرچ کرو تو سب سے بڑا اجر والا صدقہ ہے۔ ہر آدمی خرچ کر سکتا ہے اپنی استطاعت میں، اور وہ تھوڑا اس کا بہت بڑا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مامول حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، اور بہت سے اللہ کے ان بندوں کا جو ایسے بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ معمول ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کا معمول یہ تھا کہ ان کے پاس جو کوئی بھی آمدنی آتی تو اگر وہ محنت کی ہوتی، تنخواہ کی ہوتی، تو اس میں سے 5% نکالتے تھے، یعنی 1000 روپے میں سے 50 روپے، 5000 روپے آئے تو 500 روپے، اور اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرے پیسے نہیں ہیں، اور اس کو نکال کے الگ تھیلی ہوتی تھی، وہ 500 اس تھیلی میں ڈال دیتے تھے، 4500 اپنے جیب میں رکھتے تھے، گویا مجھ کو ملے ہی 4500 روپے۔ اور اگر تحفے اور ہدیے میں آئے تو پھر ایسی صورت میں 10% نکالتے تھے، یعنی 5000 میں تو 10% 500 ہوتے ہیں، اگر تنخواہ کی ہوتی ہے تو 250 روپے سے، اور اگر تحفے ہدیے کی آمدنی ہے تو 5000 روپے میں 500 روپے، 10,000 روپے میں 1000 روپے، اس کو نکالتے تھے، اس کو الگ اس لفافے میں رکھ دیتے تھے، اور وہ لفافے ان کے پاس تھے، کچھ رشتہ داروں کے نام سے، کچھ مسجدوں مدرسوں کے لیے، کچھ اور کاموں کے لیے، وہ پیسہ اپنا اس میں ڈال دیا اور 5% یا 10% نکال دیا، اور ماں بقی جو پیسہ ہوتا تھا وہ اپنے استعمال میں لاتے تھے۔ اور کبھی بھی کوئی تقاضا آتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پاس پیسہ نہ ہو، ان کے پاس اس میں پیسے ہوتے تھے، اس میں سے خرچ کرتے تھے، ایسا معاملہ تو آدمی بنا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ باطل پر جو لوگ ہیں وہ اپنا مال لگا رہے ہیں، بوہرے اور خوجہ برادری کے لوگ اپنے پیشوا کو اپنی آمدنی کا 1% حوالے کر دیتے ہیں۔ اب ان کے سسٹم میں کیا اچھائیاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں، اس کی بحث نہیں ہے اس وقت، لیکن بات صرف اتنی بتانے کی ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا 1% جو ان کی برادری نے طے کیا ہوا ہے وہ حوالے کرتے ہیں، بس ختم، ان کا کام دے دینا ہے، ختم، اور کچھ نہیں۔ قادیانی جو اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کے باغی ہیں، اور اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں، وہ قادیانی بھی اپنی آمدنی کا 1% اپنے ان پیشواؤں کو دے دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اجتماعی نظام تو نہیں ہے، مگر اپنے انفرادی نظام میں
انفرادی زندگی میں ایسا معمول بنا لیں ہم، تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی اور ایک مستقل عمل ہوگا. خیر العمل ما قل ودیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جو چاہے تھوڑا ہو مگر پابندی کے ساتھ. صدقے میں زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں کو پہنچے، اور اس میں سب سے پہلے رشتہ دار مستحق ہیں. اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرو، اگر غریب ہیں ضرورت مند ہیں تو سب سے پہلا نمبر ان کا، ان کی فکر. صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ثواب ہے. اللہ نے ان کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے پہلے نمبر پہ، پہلے ان کو دو. لہذا آدمی ان کی فکر کرے اور اللہ سے رضا اور خوشنودی مانگتا رہے کہ اخلاص کامل ہو، نام و نمود نہ ہو، کیونکہ ہر عمل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس کے اندر ریا نہ ہو. تو اخلاص کے ساتھ اور آدمی صدقہ کرے اور دعائیں لے ضرورت مندوں کی. دعائیں کرواتے بہت ہیں، دعا لینا ہے کسی بھی طریقے سے ہو. ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ سے دعا ملے گی. استاد کی خدمت کرو، استاد سے دعا ملے گی. کسی ضرورت مند کی خدمت کرو، اس سے دعا ملے گی. دعا کروانے کی چیز نہیں ہے، دعا تو لینے کی چیز ہے. جب آدمی کام ایسا کرتا ہے کہ کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ دعا اس کے کام آ جاتی ہے. انسان اپنے عمل سے نہیں کر سکتا. بعض وقت حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ ایک بزرگ ہیں، وہ تشریف لائے تھے ایک بار رمضان میں، تراویح کے بعد بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ہماری تو حالت ایسی ہے کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے تو میری نماز خراب کر دی، تو نے تو میرا روزہ خراب کر دیا. اس لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز، روزے، عبادتوں کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. مخلوق کی خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو کامل اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو عبادت کی بھی توفیق نصیب فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ اپنے ذکر کی، اپنے شکر کی اور اچھی عبادت کی توفیق نصیب فرمائیے، اس میں ہماری مدد فرمائیے اور اللہ تعالی ہمیں خدمت خلق کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا